الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران اسلام اور طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام 1448 ہجری کی 10 تاریخ ہے۔ اسے محرم کا 10واں دن ہونے کی وجہ سے عاشورہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور آج اس لحاظ سے
اہم دن ہے کہ یہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ بھی ہے، عاشورہ محرم بھی ہے اور جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ اگرچہ روز اول سے فضیلت اور اہمیت رکھتی ہے، لیکن تاریخ انسانی اور تاریخ اسلام کے ایک عظیم واقعے نے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کی عظمت کو اور اہمیت کو اور بلند کر دیا اور اسے بام عروج پر پہنچا دیا۔ وہ واقعہ ہے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا، بڑی تعداد میں اہل بیت کی شہادت کا، واقعہ کربلا کا۔ اس لیے نماز جمعہ سے پہلے آج کی گفتگو میں فلسفہ شہادت پر اور واقعہ کربلا کے سبق اور پیغام پر چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ مرنا تو ہر ایک کو ہے، جو اس دنیا میں آیا وہ جانے کے لیے آیا۔ موت کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستیاں انبیاء علیہم السلام ہیں، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جو اب تک چوتھے آسمان پر زندہ ہیں۔ باقی تمام انبیاء اور پیغمبر اپنے اپنے وقت پر دنیا سے چلے گئے، حتیٰ کہ وہ عظیم ہستی جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی، جو مقصود کائنات، روح کائنات، محبوب کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے، بلکہ وہ بھی اپنے وقت پر دنیا سے تشریف لے گئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی ایک نہ ایک دن موت آ جائے گی، نہ کوئی ہمیشہ رہا نہ کوئی ہمیشہ رہے گا، لیکن سب سے اعلیٰ ترین موت، سب سے بہترین موت، سب سے افضل موت اور سب سے زیادہ عظیم موت وہ شہادت کی موت ہے۔ شہادت بھی موت ہے، اس معنی میں کہ جو شہید ہوتا ہے وہ بھی دنیا کے احکام کے اعتبار سے میت شمار ہوتا ہے، تبھی تو اسے دفن کیا جاتا ہے، تبھی تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔
تبھی تو اس شہید کی بیوہ عدت گزارنے کے بعد شہید ہونے والے خامد کی شہادت کے 4 ماہ 10 دن کے بعد دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شہادت بھی موت ہے، لیکن یہ ایسی موت ہے جو ابدی اور دائمی زندگی کا پیغام اپنے دامن میں لے کر آتی ہے۔ ظاہری اعتبار سے تو شہید ہونے والا بھی مر جاتا ہے، لیکن وہ مر کر بھی ایسی حیات ابدی اور حیات جاودانی پا لیتا ہے کہ قرآن کریم کے پاروں میں اللہ نے اس شہید کو زبان سے مردہ کہنے سے بھی روک دیا۔ سورۃ البقرہ قرآن کے دوسرے پارے کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے مسلمانوں جو شہید ہو جائے راہ حق میں اپنی جان قربان کر دے، اللہ کے نام پر اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دے، تم اپنی زبان سے اس کو مردہ بھی نہ کہو۔ تمہاری زبانوں پر یہ الفاظ نہ آئیں کہ یہ مردہ ہے، وہ دنیا سے گیا ہے، اس کے جسم اور روح کا رشتہ تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہوا ہے، مگر اس کے باوجود اس کو ایسی زندگی اللہ نے عطا کر دی ہے کہ تم اس کو مردہ نہ کہو۔ وہ زندہ ہیں، مگر ان کی زندگی کی کیفیتیں کیا ہیں، ان کی زندگی کی نوعیتیں کیا ہیں، وہ تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، وہ تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ وہ جس جہان میں گئے ہیں اس جہان کے حالات تم نہیں جانتے، تمہیں قبر کے عالم برزخ کے حالات کا اور کیفیات کا ادراک نہیں ہے، اس لیے تم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ نے ان کو کیسی بہترین زندگی عطا کر دی۔ اور سورہ آل عمران میں اور 4 پارے میں تو اس سے بھی اگلی بات اللہ نے فرما دی، ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا زبان سے تو ہم نے روکا ہی ہے، شہید ایسا زندہ ہوتا ہے، وہ گردن کٹوا کر ایسی زندگی پا جاتا ہے، وہ ابدی اور دائمی عظیم الشان حیات اس کو مل جاتی ہے کہ تم زبان سے تو مردہ کہنے پر تمہاری پابندی لگا ہی دی ہے، اپنے دل میں بھی مردہ خیال نہ کرو، تمہارے حاشیہ خیال میں بھی یہ نہ آئے کہ یہ شہید مردہ ہے۔ زبان سے بہت سی باتیں دل میں آتی ہیں، دماغ میں آتی ہیں، انسان زبان پر نہیں لاتا، اور بہت سی زبان پر بھی آ جاتی ہیں، تو اللہ نے زبان پر یہ جملہ لانے سے بھی روک دیا کہ شہید مردہ ہے، اور دل میں خیال کرنے سے بھی روک دیا کہ تمہارے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ شہید مردہ ہوتا ہے، وہ تو زندہ ہے۔ صرف زندہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اور اللہ کے ہاں اس کو رزق دیا جا رہا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، وہ اللہ کی نعمتوں پر، انعامات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے گردن کٹوائی، جان آفرین کے سپرد کی،
ہمیں کیا انعامات مل گئے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. وہ خوشخبریاں سناتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ہماری طرف سے کوئی بتا دے کہ ہم اللہ کی نعمتوں میں جی رہے ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں میں خوش ہیں، اور جو بعد میں پیچھے لوگ ہیں ان کو بتا دو کہ ہمیں نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے، ہم تو مزے کی زندگی میں ہیں، ہم تو مزے کی زندگی میں ہیں. جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شہید ہوتا ہے تو اس کی روح کا استقبال کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں، ملائکہ اس کے روح کا استقبال کرنے کے لیے آتے ہیں کہ شہید کی روح آ رہی ہے. اور فرمایا شہید کی روح جاتی کہاں ہے؟ فرمایا شہید کی روح اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، شہید کی روح وہاں جا کر ٹھہرتی ہے. شہداء کی روحوں کا مستقر، ان کے جانے اور رہنے کی جگہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوتی ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں جا کر شہید کی روح وہاں پر رکتی اور ٹھہرتی ہے. سبز پرندے، سبز رنگ کے پرندوں کو اللہ تعالی شہیدوں کی روحوں کے لیے ہوائی جہاز بنا دیتے. سبز پرندوں کے اندر شہیدوں کی روحیں جا کر وہ جنت کی سیر کرتی ہیں، جنت کے مزے لوٹتی ہیں، اور جہاں چاہے وہ جنت میں جاتی اور سیر و تفریح کرتی ہیں. یہ مقام ہے شہید کا. اسی لیے تو رحمت عالم جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی، دعا مانگی. بخاری شریف میں یہ روایت ہے اور صحیح اور مستند روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے راستے میں آپ کے دین کے لیے شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر دوبارہ شہید کیا جاؤں اور زندہ کیا جاؤں، پھر تیسری مرتبہ مجھے زندگی ملے اور میں وہ زندگی آپ کے دین پر قربان کر کے شہید ہو جاؤں، پھر چوتھی مرتبہ اللہ آپ مجھے زندگی دے دیں اور میں پھر اپنی زندگی کو چوتھی مرتبہ بھی آپ کے دین پر قربان کر کے شہید ہو جاؤں. 4 مرتبہ شہادت کی تمنا کی، 4 مرتبہ مجھے زندگی ملے اور میں ہر تبہ زندگی اللہ کے دین پر قربان کر دوں. کتنی عظیم موت ہے شہادت کی، جو رسول اللہ سے مانگ رہے ہیں. لَوَدِدْتُ، میں تمنا رکھتا ہوں، ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. بار بار میرا اللہ مجھے زندگی دیتا رہے اور میں اپنی زندگی کو قربان کر کے شہادت کا مرتبہ پاتا رہوں. آپ جانتے ہیں سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا عہدہ، اللہ کے ہاں سب سے بڑا منصب نبوت اور رسالت کا منصب ہے. اور نبوت اور رسالت کے بعد سب سے بڑا عہدہ اور منصب صدیقیت کا ہے، اور صدیقیت کے بعد سب سے اونچا مرتبہ شہادت کا ہے، اور شہادت کے بعد سب سے اونچا مرتبہ تقوی کا ہے، نیک ہونے کا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ترتیب سے بیان کیا. ارشاد فرمایا
بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا اللہ اور پیغمبر کی بات جو مانے گا، اطاعت کرے گا، ہم اسے اپنے انعام پانے والوں کے ساتھ جنت میں جمع کر دیں گے۔ انعام پانے والوں میں سب سے پہلے نبی، اس کے بعد صدیق، اس کے بعد شہید، اس کے بعد پھر نیک لوگ، صالح، اللہ کے ولی۔ سب سے اونچا مقام نبوت کا ہے، نبوت کے بعد صدیقیت کا ہے، اور صدیقیت کے بعد سب سے اونچا مقام شہادت کا ہے، پھر نیکی کا ہے۔ گویا سب سے اونچے اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں مرتبے میں، شان میں۔ پھر نبیوں کے بعد سب سے اونچی شان صدیقین کی ہے، اور پھر صدیقین کے بعد سب سے اونچی شان اور مرتبہ شہیدوں کا ہے، اور شہیدوں کے بعد سب سے اونچا مرتبہ اولیاء اللہ کا ہے، اللہ کے نیک بندوں اور صالحین کا ہے۔ تو شہادت وہ مرتبہ ہے جس کی تمنا خود حضور نے کی۔ اب یہاں اہل علم نے ایک سوال قائم کیا کہ حضور علیہ السلام تو نبی، نبیوں کے بھی نبی، پیغمبروں کے بھی پیغمبر، رسولوں کے بھی رسول، تمام نبیوں کے امام، تمام نبیوں سے بھی افضل اور اعلیٰ، تو نبوت کا مقام اونچا، پھر حضور کی نبوت تو سب سے اعلیٰ، اور اس کے نیچے تو صدیق کا مرتبہ، پھر جا کر شہید کا ہوتا ہے۔ تو حضور اونچی شان اور مرتبے پر ہو کر نیچے کی شان کی تمنا کیوں کر رہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ جبکہ آپ تو اونچے درجے پر ہیں، شہادت کا درجہ تو تیسرے نمبر پر ہے، وہ تو ایک درجہ صدیق سے بھی نیچے کا ہے، شہید کا۔ تو حضور تو نبیوں کے بھی نبی، تو نبی ہو کر تمنا کر رہے ہیں اللہ مجھے شہادت کا مقام عطا کر۔ اللہ نے تو اونچی شان نبوت کی عطا کر دی، رسالت کی عطا کر دی۔ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ بعض اوقات اعلیٰ چیز تو کوئی اور ہوتی ہے، اور انسان کو اعلیٰ چیز حاصل ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں اگرچہ مرتبے میں اعلیٰ تو نہیں ہوا کرتی مگر مزیدار ہوا کرتی، لذیذ ہوا کرتی ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ آپ کی کسی آدمی نے دعوت کی، کھانے پر آپ کو بلایا، اور اس نے دیسی مرغ پیش کیا، آپ کو پلاؤ پیش کیا، طرح طرح کے بہترین کھانے آپ کے لیے تیار کیے، اور بریانی آپ کو کھلائی، اور شاندار قسم کے کھانے پیش کیے، اور ایک سے ایک بڑھ کر کھانا ہے۔ آپ کو بہت وہ کھانا اچھا لگا ہے، لیکن آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے ہمیں یہ کھانا جو کھلایا، فلاں چیز کھلا رہے ہیں، ذرا اس میں چٹنی بھی دے دو۔ آپ چٹنی مانگ رہے ہیں، حالانکہ چٹنی کا درجہ تو اس بریانی سے کم ہے، چٹنی کا درجہ تو اس قورمے سے کم ہے، تو چٹنی کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ اگرچہ اعلیٰ درجے کا کھانا تو قورمہ بریانی ہے، مگر چٹنی ذرا مزیدار ہوتی ہے، تو اس کا مزہ لینے کے لیے چٹنی مانگ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے میں تیرے دسترخوان پر اتنی اچھی چیزیں رکھی، تو چٹنی مانگ رہا ہے۔ یا آپ کہتے ہیں جی ذرا مجھے آئس کریم بھی کھلا دو، وہ کہتا ہے میں نے آئس کریم سے زیادہ بڑھیا چیز آج کل تمہیں آم کھلا دیے، اور تم وہ مانگ رہے ہو۔ وہ کہے گا ذرا آئس کریم بھی مزیدار ہوتی ہے، تو لذت والی ہوتی ہے۔ تو معلومہ کہ بعض چیزیں اتنی اعلیٰ نہیں ہوتی مگر مزیدار ہوتی ہیں، ان کا ذائقہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ تو اگرچہ مرتبہ شان تو نبوت کا زیادہ ہے، نبی اونچے مقام والا ہوتا ہے، مگر نبی چاہتا ہے مجھے شہادت کا مزہ بھی مل جائے، شہادت مزیدار ہے، لذت والی ہے، تاکہ میں اس کا ذائقہ بھی چکھ لوں کہ اللہ کے نام پر گردن کٹوانے کا اور قربان ہونے کا جو مزہ ہے، یہ مزہ مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ اگرچہ اونچے مقام پر ہیں تو معلوم ہوا کہ شہادت مزیدار ہے۔ اس لیے رسول اللہ نبی ہونے کے باوجود، نبیوں کے نبی ہونے کے باوجود، نبوت کے اعلیٰ ترین منصب پر ہونے کے باوجود شہادت کی تمنا کر رہے ہیں، شہادت کی آرزو کر رہے ہیں، کیا اللہ مجھے اپنے راہ میں شہادت کا مرتبہ عطا فرما۔ یہ شہادت کتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے کہ جناب نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ کی ایک صحابیہ ام ربیعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، ام ربیعہ بنت برا، اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا حارثہ بن سراقہ وہ آپ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک تھا، وہ آپ کے ساتھ حق و باطل کے پہلے معرکے میں شریک جنگ تھا، وہ غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ دشمنوں اور کافروں سے لڑ رہا تھا، میرا وہ بیٹا شہید ہو گیا ہے، آپ مجھے بتائیں شہادت کے بعد میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر میرا بیٹا جنت میں ہے پھر تو میں صبر کروں گی بیٹے کی جدائی پر، اور مجھے خوشی ہوگی کہ میرا بیٹا جدا تو ہوا مگر وہ جنت میں ہے، کامیاب ہو گیا، اور اگر گردن کٹوانے کے باوجود، شہادت کے باوجود وہ جنت میں نہیں گیا، اس کو جنت نہیں ملی، تو پھر میں اس پر صدمہ کروں، اپنے دکھ کا اور غم کا اظہار کروں، پھر میں اس کے لیے دعائیں مانگوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حارثہ کی والدہ سن، اللہ نے ایک جنت نہیں بنائی، اللہ نے 100 جنتیں بنائی ہیں، جنت ایک نہیں ہے، 100 جنتیں ہیں، 100 جنتیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ جیسے آپ مثال سے سمجھ لیں، آج کل بہت سی بلڈنگیں ایسی بنتی ہیں جن کی 10 منزلیں ہوتی ہیں، کسی کی 50 منزلیں ہوتی ہیں، کسی کی 100 منزلیں ہوتی ہیں، بلند و بالا عمارتیں، اندر لفٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور بہت اونچی اونچی بلڈنگیں، عمارتیں، ٹاور لوگ بناتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ام حارثہ، اللہ نے ایک جنت نہیں، اللہ نے 100 جنتیں بنائی ہیں، اور ہر 2 جنتوں کے درمیان، ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ کو فرمایا کہ ہر 2 جنتوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا، اللہ کی کائنات کتنی بڑی وسیع، 100 جنتیں، ہر 2 جنتوں کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ فرمایا یہ 100 جنتیں جو ہیں، ان میں جو سب سے اوپر کی جنت ہے، اعلیٰ ترین جنت ہے، جو سب سے ٹاپ پر ہے، فرمایا اس جنت کا نام جنت الفردوس ہے۔ اور اے حارثہ کی والدہ، تیرا بیٹا غزوہ بدر میں شہید ہونے کے بعد اپنی گردن اللہ کے نام اور دین پر کٹوا کر وہ کسی نیچے کی جنت میں نہیں گیا، وہ سب سے اوپر کی جنت، جنت الفردوس میں گیا ہے، وہ سب سے اعلیٰ ترین جنت، جنت الفردوس میں گیا ہے۔ یہ شہادت کا مقام ہے، یہ شہادت کا مرتبہ ہے، یہ شہادت کی فضیلت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے شہید کا کتنا اونچا مقام ہوتا ہے۔ اللہ نے شہید کو مردہ کہنے سے ہی نہیں روکا، مردہ خیال کرنے سے بھی روکا، اور پھر فرمایا کہ ان کی روحیں تو جنت کی سیر کرتی ہیں، سبز پرندوں کے قالب میں سبز پرندے ہوائی جہاز بن جاتے ہیں، اور وہ پھر جہاں چاہتے ہیں وہ سیر و سیاحت کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ شہید کون ہوتا ہے؟ فرمایا شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دین کے لیے گردن کٹوائے، جو اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دے، اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اسلام کی تاریخ شہداء کی تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ شہداء کے خون سے رنگین ہے۔ روز اول سے لے کر آج تک مسلسل اسلام کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اہل ایمان نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں اپنے دانت مبارک شہید کروائے ہیں، اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے۔ دشمنوں سے، کافروں سے، اللہ کے باغیوں سے لڑتے ہوئے حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک لہو لہان ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے خون نکلا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں پتھر مارے گئے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانیاں دی ہیں، حضور علیہ السلام کے صحابہ نے، مردوں نے، عورتوں نے قربانیاں دی ہیں۔
حضرت سمیہ وہ پہلی صحابیہ خاتون اسلام ہے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا تو کافروں دشمنوں نے ان کے جسم کے پرخ سے اڑا دیے. ان کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ سے باندھا گیا, دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے باندھا گیا, اور ایک اونٹ کو ادھر ایک کو ادھر چلا کر ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. مگر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کے کلمے سے بے وفائی نہیں کی, حضور کے دین پر جان دے دی, شہادت کا جام نوش کر لیا, مگر حضور علیہ السلام کے دین کو نہیں چھوڑا. عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیمت کا عنوان ہے کہ شام کے عیسائیوں نے, شام کے نصرانیوں نے ان کو گرفتار کیا, اور گرفتار کر کے روم کا جو بادشاہ قیصر تھا اس کے سامنے پیش کیا. تو قیصر روم نے, عیسائی بادشاہ نے کہا کہ عبداللہ بن حذافہ تم عیسائیت قبول کر لو, حضور علیہ السلام کو چھوڑ دو, دین اسلام کا انکار کر دو, میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا. وہ معمولی سلطنت نہیں تھی, دنیا میں 2 بڑی سلطنتیں تھیں, ایک روم اور ایک فارس و ایران, اور روم کی بہت بڑی سلطنت تھی. اتنی بڑی سلطنت کا ریاست کا بادشاہ پیشکش کر رہا ہے کہ اگر تم عیسائی مذہب قبول کر لو, اسلام کو چھوڑ دو, تو میں اپنی شہزادی کا نکاح اور شادی تم سے کر دوں گا, اور شادی نہیں کروں گا, اپنی سلطنت میں, اپنی حکومت میں, اپنی ریاست میں بھی تمہیں حصے دار بنا لوں گا, اپنی سلطنت بھی کچھ تمہیں دے دوں گا. تو عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو اپنی ریاست اور سلطنت کا مجھے لالچ دے رہا ہے, جو اس وقت علاقے تیری سلطنت میں ہیں وہ سارے بھی تو مجھے دے دے, تب بھی میں رسول اللہ سے بے وفائی نہیں کر سکتا, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کر سکتا. اس نے حکم دیا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کو سولی پر لٹکا دو. ان کو سولی پر لٹکایا گیا, ابھی زندہ ہے, لٹک رہے ہیں. کہا ان کے پاؤں میں نیزے مارو, ان کے پاؤں میں تیر مارو, ان کے ہاتھوں پر مارو, کیونکہ مقصد زخمی کرنا, تکلیف دینا بھی مارنا نہیں ہے. ابھی ان کے پاؤں پر تیر مارو, ان کے ہاتھوں پر مارو, اور باقی جگہ پر ابھی نہ مارنا, اس کو مارو. مارے شروع کر دیے گئے, خون نکلنا شروع ہو گیا. تو پھر اس نے کہا ان کو میرے پاس لاؤ, شاید ان تیروں کے زخم اور تکلیف کو دیکھ کر یہ اسلام کو چھوڑ دیں اور عیسائیت کو قبول کر لیں. تو عبداللہ بن حذافہ سہمی کو کہا یہ تکلیف تمہیں کیسی لگ رہی ہے, کیا اب بھی تیار ہو عیسائی مذہب قبول کرنے اور اسلام کو چھوڑنے پر؟ تو عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے زیادہ بھی تیر مارو, میں رسول اللہ سے بے وفائی نہیں کر سکتا, جان دے سکتا ہوں مگر میں رسول اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک بڑی دیگ میں تانبا ڈالو اور اس کو پگھلاؤ, خوب اس کو جوش دو. ایک دیگ میں تانبے کو پگھلایا گیا, خوب اس کو گرم کیا گیا, اور کہا عبداللہ بن حذافہ سہمی کے ساتھ جتنے مسلمانوں کو تم نے گرفتار کیا ایک ایک کر کو اس دیگ میں ڈالو. ڈالا گیا, جب ڈالا جاتا وہ ختم ہو جاتا, وہ اس کا جسم جل جاتا اور اس کی ہڈیاں بچتی. پھر دوسرا, پھر تیسرا. عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ سب کچھ کیا جا رہا. پھر عبداللہ بن حذافہ سہمی کے بارے میں عرض کیا کہ ایک چرخی میں بٹھاؤ, اس کو بھی اس دیگ میں ڈالو. چرخی سے ڈالنا, کیونکہ وہ دیگ اتنی گرم تھی کہ قریب کوئی نہیں جا سکتا. عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس چرخی میں بٹھایا گیا تاکہ اس کے ذریعے دیگ میں ڈالا جائے, میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے دوستوں, میں نے اور آپ نے تو پنکھوں کی زندگی گزاری ہے, ایئر کنڈیشن میں زندگی گزاری ہے, ہم نے تو نرم گرم بستروں میں زندگی گزاری ہے, ہم تو خوبصورت گھروں میں رہتے ہیں, ہم نے تو آج تک اسلام اور قرآن کی خاطر, حضور سے وفاداری کی خاطر ہمیں تو معمولی زخم بھی نہیں آیا. ان حضرات نے کیا قربانیاں دی ہیں, ان کی قربانیوں کے نتیجے میں اسلام ہم تک آیا ہے.
آج ہمارے پاس جو ایمان اور قرآن ہے یہ ان کی قربانیوں کی برکت سے ہے۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیسے روم نے آرڈر کیا، ان کو چرخی میں بٹھاؤ اور اس کو چلا کر اس دیگ میں ان کو ڈال دو۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ کو چرخی میں بٹھایا گیا تاکہ ان کو دیگ میں پھینک دیا جائے اوپر سے، تو عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیسے روم نے کہا ان کو میرے پاس لاؤ، اور ان کو میرے پاس لاؤ، شاید اب یہ عیسائی مذہب قبول کر لیں، اب شاید ڈر گئے ہیں اور ان کو خوف آ گیا ہے۔ بلایا گیا، کہا اب عیسائی مذہب قبول کر لو گے ورنہ تمہارا انجام بھی یہ ہوگا جو تمہارے ساتھیوں کا انجام ہوا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے اطمینان کے ساتھ عزیمت سے بھرپور جواب دیا، کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میں موت سے ڈر گیا، مجھے خطرہ ہوا کہ میری بھی ابھی لاش جل جائے گی، مجھے بھی جھلسا دیا جائے گا، میں بھی اس تپتے اور گرم دیگ میں جب جاؤں گا ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گی، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جان اور زندگی ہے جو میں اللہ کے اور محمد کے دین پر قربان کرنے لگا ہوں۔ کاش اللہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے بالوں کے برابر اللہ مجھے زندگی اور جانیں دے دے اور میں ہر زندگی اور جان کو اس طرح قربان کر دوں۔ مجھے ایک جان کا رونا آ رہا ہے، میں تو تمنا رکھتا ہوں، مجھے اس کا کوئی فکر اور ڈر نہیں ہے، یہاں جان جائے گی اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو اس کیسر روم نے کہا اچھا چلو پھر تم ایسا کر سکتے ہو، میرے ماتھے کو چومو، میرے ماتھے کو بوسہ دے دو۔ کہا ہاں میں ایک شرط پر تمہارے ماتھے کو پیشانی کو بوسہ دے سکتا ہوں کہ میرے جتنے مسلمان قیدی بھائی تمہاری جیل میں ہے تم ان سب کو رہا کر دو اور ان کو اور مجھے رہا کر کے بھیج دو، اگر تم میرے ساتھیوں کو رہا کرو تو میں تیری پیشانی کو بوسہ دینے کو تیار ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے بوسہ دو، مجھے شرط منظور ہے، میں تمام مسلمانوں کو رہا کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی اپنے مسلمان قیدیوں کو رہا کر کے مدینہ آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو واقعے کا پتہ چل چکا تھا، حضرت عمر نے استقبال کیا اور کہا عبداللہ بن حذافہ سہمی نے ایک کافر کی پیشانی کو بوسہ دے کر مسلمانوں کی جان بچائی ہے، یہ اس قابل ہے کہ اس کی پیشانی کو بوسہ دیا جائے، لہذا میں سب سے پہلے اس کو بوسہ دیتا ہوں اور مدینے والا تم بھی اس کی پیشانی کو بوسہ دو۔ اس نے عیسائی مذہب قبول نہیں کیا، دین پر ڈٹا رہا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو رہا کروا لیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو جیل میں ڈال دیا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا اور پھر ان کے بارے میں آرڈر ہوا ان کو جیل سے نکالو۔ کئی دن مہینوں کے بھوکے اور پیاسے، ان کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھا، ان کے سامنے شراب رکھی اور کہا تم کئی دن سے پیاسے ہو، شراب پی کر پیاس بجھا لو، کئی دن سے بھوکے ہو، سور کا گوشت کھا لو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے بھوک اور پیاس کے باوجود انکار کر دیا، کہا میں اس کو نہیں کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ تو اس نے کہا بادشاہ نے کہ تم بھوکے اور پیاسے ہو کیوں نہیں کھاتے؟ کہا میرا دین اس وقت میں مجھے اجازت دیتا ہے کہ جان بچانے کے لیے حرام کھایا جا سکتا ہے، جان بچانے کے لیے حرام پیا جا سکتا ہے، مگر میں پھر بھی نہیں کھاؤں گا اور پیوں گا اس لیے کہ تو اللہ کا دشمن ہے، میں تجھے خوش نہیں ہونے دوں گا، میں تجھے خوش نہیں ہونے دوں گا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دی۔ تو اسلام کی تاریخ شہداء کی تاریخ ہے اور اس میں سیدنا عمر بن خطاب کا خون شہادت ہے، سیدنا عثمان غنی کا خون شہادت ہے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم کا خون شہادت ہے۔ اسلام کی تاریخ شہیدوں کی تاریخ ہے، اس کے لیے صحابہ نے بھی جان کے نذرانے دیے اور اہل بیت نے بھی اپنی جانوں کے نذرانے عطا کیے، حضور کی جماعت نے بھی اپنے خون سے اسلام کے درخت کو پانی دیا ہے اور اہل بیت خاندان پیغمبر نے بھی اپنے خون سے اسلام کے درخت کی آبیاری کی ہے۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ کی قربانیوں کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم اہل بیت کی قربانیوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ آج صحابہ حضور کی جماعت بھی ہمارے ایمان کا مرکز ہے اور اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔
ہمیں صحابہ کے پاؤں کی مٹی مل جائے اس کو آنکھوں کا سرما بنانا سعادت سمجھتے ہیں، اہل بیت کے پاؤں کی مٹی مل جائے اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا سعادت اور خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ ہم سب کے ماننے والے ہیں، ہم کسی کا انکار کرنے والے نہیں، ہم سب کی شہادتوں سب کی قربانیوں کو سلام کرتے ہیں، ہم سب کی قربانیوں شہادتوں کو خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں انکار ہے ہی نہیں، ہم مانتے سارے نبیوں کو ہے، ہم مانتے تمام صحابہ کو ہے، ہم مانتے تمام آسمانی کتابوں کا ہے، ہمارے ہاں تو انکار ہے ہی نہیں۔ جھگڑا تو وہ کرے جو انکار کرے، ہمارے ہاں تو نہ ہے ہی نہیں، ہمارے ہاں تو ہاں ہاں ہی ہے۔ ہم واہ ابو بکر کے قائل ہیں، واہ فاروق کے قائل ہیں، ہم واہ عمر کے قائل ہیں، واہ علی کے قائل ہیں، اور ہم واہ حسین کے قائل ہیں۔ ہم سب کو واہ واہ کہتے ہیں۔ ہم اس کے قائل ہیں کہ ان حضرات نے اپنی جانیں دی ہیں۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا معلیٰ میں ایک دن اپنے خاندان، اپنے ساتھ والوں سے، اپنے اعوان و انصار سے فرمانے لگے کہ ان دشمنوں کو صرف میرا خون چاہیے، میری جان چاہیے، ان کو تمہارا خون نہیں چاہیے، یہ صرف میری جان کے درپے ہیں، اس لیے یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم رات کے اندھیرے میں اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ، اپنی جان بچانا چاہو تو بچا لو۔ تو سچے جانثاروں اور وفاداروں نے کہا نواسہ رسول ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو اکیلا اس کرب و بلا کے میدان میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہماری ایک زندگی کیا ہزاروں زندگیاں بوئی ہوئی تو ہم نواسہ رسول کی حفاظت کے لیے قربان کر دیں گے، تاکہ کل ہم حضور علیہ السلام کے سامنے سرخرو ہو سکیں، ہم حضور کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، ہمارے سر شرم سے نہ جھکیں کہ تم نے میرے نواسے کو تنہا چھوڑ دیا تھا، تم اس کو اکیلے ظلم کے حوالے کر کے چلے گئے تھے۔ نہیں نہیں، تمام افراد نے، اہل بیت نے، چھوٹے ہوں یا بڑے، مرد ہوں یا عورتیں، جتنے بھی اعوان و انصار سچے مخلص جانثار وفادار تھے، منافقوں کی بات نہیں کر رہا، سچے جانثاروں نے کہا ہم قربان ہو جائیں گے مگر سیدنا حسین آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل سے ٹکرائے اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا، ظلم کیا گیا، اور اتنا علمناک اور کربناک سانحہ پیش آیا کہ اس نے انسانی تاریخ میں گہرے نقوش چھوڑے ہیں، مگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جس کو باطل سمجھا، جس کو غلط سمجھا، اس کو برداشت نہیں کیا، سمجھوتا نہیں کیا، اپنی جان دے دی، خاندان قربان کروا دیا، بچے، عورتیں، جوان، بوڑھے، ان کی گردنیں کٹنا تو برداشت کر لیا، مگر باطل یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا گوارا نہیں کیا۔ جس کو غلط سمجھا، غلط کہا، حق پر ڈٹ گئے، باطل کو کبھی قبول نہیں کیا۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، واقعہ کربلا کا، سانحہ کرب و بلا کا پیغام یہ ہے حق پر ڈٹ جاؤ، دین پر قائم رہو، باطل سے کبھی سمجھوتا نہ کرو، باطل سے کبھی کمپرومائز نہ کرو، کبھی ظلم کے آگے مت جھکو، ظالم کا مقابلہ کرو، باطل کا مقابلہ کرو، برائی سے سمجھوتا نہ کرو، جان دینی پڑی جان دے دو، خاندان قربان کرنا پڑے خاندان قربان کر دو، مگر جب تم اپنی شہادت کے مرتبے پر پہنچو گے تو تمہیں موت نہیں زندگی مل جائے گی۔ آج سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، یہ حضور کے لاڈلے ہیں، حضور علیہ السلام کو دونوں سے، حضرت حسن حضرت حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اتنا پیار تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کو حسن و حسین سے محبت ہے اس کو محمد سے محبت ہے، اور جن کو حسنین کریمین سے بغض ہے ان کو ان سے بغض نہیں، حقیقت میں حضور سے بغض ہے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت یہ حضور سے محبت کی علامت ہے،
حضور سے محبت کی دلیل ہے، اور سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بغض یہ گویا حقیقت میں حضور علیہ السلام سے بغض ہے، کیونکہ ان کی نسبت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور نے جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا۔ حضور حدیث میں آتا ہے ان کو چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے، حضرت حسن کو چومتے بھی، حضرت حسین کے رخسار کو چومتے بھی اور سونگتے بھی تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بچوں سے پیار ہوتا ہے، اس لیے آپ چوم رہے ہیں، سونگتے کیوں ہیں؟ فرمایا مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، صحابہ بھی اور اہل بیت بھی۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو پیغام دیا وحدت کا، اتحاد کا، امن کا۔ انہوں نے مسلمانوں کی جان کی حفاظت کی، امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام مسلمانوں اور انسانیت کے لیے اتحاد کا، اتفاق کا، امن کا، وحدت کا ہے کہ جیسے میں نے صلح کر لی تھی تاکہ مسلمانوں کا خون ضائع نہ ہو، مسلمانوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں، تو اس طرح تم بھی اتحاد کا، اتفاق کا سبق دینا۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام کیا ہے؟ ان کا سبق کیا ہے؟ ان کا سبق یہ ہے کہ باطل سے ٹکرا جانا، حق پر قائم رہنا، جان دینی پڑے تو جان دے دینا۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لو، سیدنا حسن نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جان دے دی، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کے لیے جان دے دی۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا پیغام مسلمانوں کی حفاظت، اور سیدنا حسین کی زندگی کا اور شہادت کا پیغام اسلام کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حسنی بھی بنائے، حسینی بھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔